مسلمانوں کے اندر رسول اعظم سے سچی محبت ختم ہو گئی ہے۔ آج اگر ہمارے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہوتی، دین کی محبت ہوتی، تو آج ناچ گانوں سے ہم دور ہوتے، اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرتے۔ آج منشی رضا صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم دنیا دار تو ہیں، لیکن دنیا دار کے ساتھ ساتھ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، پاک کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں۔ ہم اپنی جان و مال، عزت، آبرو سب رسول اعظم پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی ہمارا آپ کا وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ آج جس بچے کی شادی ہم نے کی ہے، آج جائزہ لیا جائے، پہلے قرآن کا اعلان سنو۔ قرآن کا جو اعلان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پسندیدہ مذہب اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ نصیب دار بھائی آپ تھوڑا اور آگے آ جائیں، ماشاءاللہ کافی دن سے ہماری ان کی تعلقات ہے، اور اکبر بھائی آج نہیں دکھائی پڑ رہے، کہاں چلے گئے بھائی؟ اب آپ ہماری تقریر سنیں، کچھ نصیحت کی باتیں ہو جائے، اور دوسری جو میں نے حدیث پاک پڑھا ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی، آقا نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، جو اس سے اعراض ہوا، دور ہوا، آقا فرماتے ہیں فلیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، آج جس لڑکے کا ہم نے نکاح کیا ہے اور عقد مسنون کیا ہے، آج وہی بچہ جب شادی نہیں ہوتی ہے تو ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے اور اہل خانہ کا خیال رکھتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد کچھ ایسے بچے اور ہماری بہویں ملتی ہیں جو ہمارے گھر کے نظام کے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، اور کچھ ایسی بہویں آ جاتی ہیں جس سے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں افراتفری کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ آج اگر تحصیل اور کورٹ کچہری کا جائزہ لیا جائے تو آج نقاب پہن کر کے ہماری بہن بیٹیاں وکیلوں کے سامنے، ججوں کے سامنے بیٹھتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں۔ آج ہم نے اسلام کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر ہم قاضی شہر سے اپنا مسئلہ حل کرواتے تو آج ہمیں کورٹ کچہری کی جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اے ملت کے نوجوانوں، آج علماء کرام کے باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، آج ہم ان سے دوری بنا لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اس دورے پرفتن پہ یعنی بدنام ہے، اور یعنی تمہیں سب سے گری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمان، تمہاری نہ ہوگی داستانوں میں۔ واقعی عشق رسول ہے، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، انہوں نے اولا کے مسلمانوں کو دیکھو جو نبی کے نگاہوں کے پالے تھے، ان کا مزاج اور طریقہ یہ تھا کہ زمانہ کچھ کہے، زبانیں اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں، دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ آج ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہم چھٹی بھی کرتے ہیں، کوئی 1.25 مہینے پر یعنی اپنے بچے کا عقیقہ اور برہی چھٹی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ناتے داروں کو بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، سب تو نہیں ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں روپیے میں 75 پیسے ایسے پائے جاتے ہیں جو بیٹے کی ولادت پر ناچ کرواتے ہیں اور رنڈیوں کو طوائفوں کو اپنے آنگن میں نچواتے ہو۔ مسلمانوں، آج جس بچے کی خوشی کے خاطر آج بچہ چھوٹا ہمارا ہے مارکیٹ میں چلا جائے، ابو ہمیں یہ چیز چاہیے، آج باپ دلانے کے لیے تیار ہے۔ بچہ ضد کر لے ابا ہمیں یہ کھلونا چاہیے، باپ دلانے کے لیے تیار ہے۔ آج وہی بچہ یعنی جو باتیں اپنے باپ سے کہتا ہے باپ اس پر راضی ہو جایا کرتا ہے، لیکن مسلمانوں آج بچہ رونے لگتا ہے تو ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بچہ ہمارا اسی موبائل میں کارٹون بھی دیکھتا ہے، اسی موبائل میں گیم بھی کھیلتا ہے، اسی موبائل میں ہمارا بچہ گانے بھی سنتا ہے، ڈرامے بھی دیکھتا ہے اور دنیا کی تمام باتیں سنتا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں دیکھو، وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے جس کے سامنے تم نے ڈرامہ کروایا ہے، جس کو تم نے پکچریں دکھوایا ہے، جس کے سامنے باپ بھی گانا گا رہا ہے، آج بچوں کے سامنے ہم گانا گائیں، آج بچوں کے سامنے ہم ننگا ناچیں، آج ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، بہو بیٹیاں ہمارے نوجوان بڑے سب اس میں ڈانس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا راج جیت لیے ہو۔ وہی بچے کا جب نکاح ہو کر کے 6 مہینہ بھی نہیں گزرتا ہے، جب باپ بیٹا تم کو دھتکارنے لگتا ہے، جب بیٹا تم کو گالی دینے لگتا ہے، جب بچہ تم کو ٹھوکریں لگانے لگتا ہے، وہی نوجوان جو باپ کو چاہتا تھا آج وہی نوجوان سرے بازار باپ کو گالی دیتا نظر آ رہا ہے، آج وہی نوجوان اپنے ماں کو برا بھلا کہتا نظر آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر اپنے بچوں کو تربیت دی ہوتی، مذہب اسلام پر چلایا ہوتا، آج یہ نوبت ہمارے اندر نہیں آتی، آج یہ ہم کو مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بے شک حق ہے۔ آج ہماری یہ تربیت ہے، بچہ ہمیں گالی دے یا کسی کو گالی دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، بچہ گانا گاتا ہے اس کو اور راضی کرتے، بیٹے خوب گاؤ دیکھو، اور تعریف بھی کرتے ہیں کہ دیکھو میرا لڑکا گانا گایا ہے، دیکھو میرا لڑکا گالی دے رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہماری آپ کی تربیت ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا بگڑ گیا، بیٹے سے پہلے تو باپ بگڑا ہوا ہے۔ تم نے ناچ دیکھا ہے، بہو بیٹیوں کے سامنے گھر میں رہ کر کے موبائل پہ پکچر دیکھا ہے، نوٹنکی گانے سنا ہے، آج وہی بچے تو تمہاری عزت نہیں کرتے ہیں تو تم بھاگ کر عالموں کے پاس جاتے ہو، باباؤں کے پاس جاتے ہو، تعویذ لکھ دو ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، آؤ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جائے، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام کے یہاں 3 بیٹیاں آئیں، 3 بیٹیوں کے بعد اعلیٰ حضرت نے دعا مانگی، اے مولا میرے آنگن میں مجھے ایک پوتا دے دے، مولا تو کریم ہے کرم فرما دے، مولا تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ اعلیٰ حضرت نے جب دعا مانگی تو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں حجت الاسلام کے یہاں جب بیٹا آیا تو اعلیٰ حضرت نے رشتہ داروں کو خبر نہ کیا، اپنے پٹی داروں کو خبر نہ کیا، شہر بریلی میں اعلان نہ کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت مدرسے کے بچوں کو بلوا کر کے اپنے بیٹے کے پوتے کے پیدائش پر قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں، اور جب بیٹا قرآن کی تلاوت سنتا ہے
आला हजरत के गोद में होती है। सुभान अल्लाह। आज हमारा बेटा रोने लगे तो हम मोबाइल उठा के उसके हाथ में दे देते हैं, मेरा बेटा घंटों मोबाइल में बिल्कुल बिजी है। आज हमारी बच्चियां उसी मोबाइल में बिजी है। लेकिन देखो आला हजरत का जब पोता रोने लगता तो आला हजरत ड्रामे ना सुनाया, गाने ना सुनाया, बल्कि नबी की नात पढ़कर कहते थे ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम यहाँ आए तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, गुलाम मोहम्मद रजा हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मलकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अपनी किताब में लिखते हैं, जो आला हजरत के शागिर्द भी हैं, खलीफा भी हैं, आला हजरत अपने पोते के छठी पर यानी तमाम लोग तलबा को दावत दी, खाना खिलाया और साथ में एक एक जोड़ा कपड़ा तमाम बच्चों को दिया। और मलकुल उलमा ज़फ़रुद्दीन बिहारी लिखते हैं कि मैं भी ज़ेरे तालीम था, आला हजरत ने मुझे भी एक जोड़ा दिया, मैंने खुशी से पहना। आला हजरत ने मदरसे के बच्चों को यानी कपड़ा दिया है। वही पोता जब जवान हुआ तो आज दुनिया उसे अल्लामा इब्राहिम मुफस्सिर कुरान के नाम से जानती और पहचानती है। मुफस्सिर कुरान बनकर के चमके। उन्हीं के गोद में कौन आया? ऐ मिल्लत के नौजवानों, आज जिसे हम हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, उन्हीं के अल्लामा इब्राहिम के गोद में हुजूर अल्लामा अख्तर रजा जब जन्म लेते हैं और उनकी बचपन की तरबियत जब आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद से लेकर हुज्जत इस्लाम से लेकर के और जामिया यानी जामिया अज़हर मिस्र तक ये तरबियत और तालीम का जब सिलसिला शुरू होता है तो वही अल्लामा अख्तर रजा को हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जाना गया और पहचाना गया। ये है आला हजरत के इल्मी घराने, ये है आला हजरत के आंगन के बचपने का आलम। लिहाजा मुसलमानों अपने बच्चों को तरबियत दो। आज हमारे नौजवान बहू बेटियां आज घर के घर हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है और हमारे अंदर से बेहयाई खत्म हो गई। चाहे आलिम आ जाए, चाहे पीर आ जाए, चाहे कोई आ जाए, आज न हमारे नौजवान डरते हैं, न अदब करते हैं, न हमारी घर की बच्चियां अदब करती हैं। और इतनी बेहयाई बेशरम कि शादियों में डीजे ले जाते हैं, उसमें नौजवान बच्चियां नाचती हैं, नौजवान लड़के नाचते हैं और लड़की जब किसी के साथ भाग जाती है तो कहते हो मेरे खानदान को रुसवा कर दिया, मेरे समाज को रुसवा कर दिया। आज हमारा यानी मैं मुंह दिखाने के काबिल न रहा। अरे मुसलमानों, उन्हीं बच्चियों को तुम अपने घर में रखते, पर्दे के अंदर रखते, उन पर यानी नजर रखते और उनके अंदर इस्लामी तहजीब होती तो आज ये नौबत हमारे दरमियान ना आता। आज यही वजह है कि हमारे अंदर ये तमाम जब कमियां आई तो हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग करके निकाह कर रही है, शादी कर रही है। आज हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं है। आज हमारे न घर में इज्जत है, न गांव में इज्जत है। अपने आप को सीना तान करके तुम चलो, चलते रहो। अगर जमाना तुम्हें कहे कि तुम अच्छे हो, अगर गांव इलाका कहे तुम अच्छे हो, तब तो समझो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी भलाई है, वरना तुम किसी के काम के लायक नहीं। चाहे हम हो या आप हो, ये हालत है हमारी। आज हमारे नौजवान बच्चे माँ बाप से नाराज हैं। कई सालों तक हमारे बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते। बम्बई कमाने गए तब भी सलाम ना किया, वापस लौट कर आए
تب بھی ماں باپ کو سلام نہ کیا، اور پیر صاحب آ جائیں تو اتنا سلام کرے کہ اپنا تھوک ناک پیر صاحب کے ہاتھ میں لگا دے۔ 100 پیر اگر کہیں تم جنتی ہو، اور اگر ماں باپ کہہ دے کہ تم جہنمی ہو، تو وہ 100 پیر تمہیں جنت نہیں دلوا سکتے ہیں۔ اگر جنت لینی ہے تو ماں باپ کی عزت کرنی ہوگی، سبحان اللہ، ماں باپ کے قدموں میں آنا ہوگا۔ تم خانہ کعبہ میں راتوں دن نماز پڑھو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو وہ عبادت سارے تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان تمام باتوں کو، ماحول کو دیکھتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ کہاں چلے جائیں، لیکن مسلمانوں پھر ہم کہتے ہیں ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اعمال گندے ہو چکے ہیں، ہمارے کردار گندے ہو چکے ہیں، آج ہم مسجد چھوڑ بیٹھے ہیں، آج ہماری مسجد ویران ہے، ہماری مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، کوئی جھاڑو دینے والا نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ اب تو لائٹ کا انتظام ہے، مسلمانوں کی اتنی توفیق نہیں ہے کہ مسجد میں جاؤں لاؤ لائٹ کا بٹن دبا دے تاکہ مسجد روشن رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ بے نمازی کی ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا زمانہ تھا، ایک عورت کسی غیر مرد سے منہ کالا کیا اور اس کو حمل رہ گیا، اور کسی نے جا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے شکایت کی، حضور اس عورت نے ایسا کیا ہے، اور وہ عورت بھی موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں موسیٰ کلیم اللہ کی عدالت میں حاضر ہوئی، کہا حضور مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے ایک خطا ہو گیا ہے، کیا میری اس خطا کی، میری اس غلطی کی معافی ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا بتایا ایسا ایسا معاملہ میں نے کر دیا ہے، میرا نفس قابو پہ نہ لا سکی، اور میں نے کسی غیر مرد سے یعنی منہ کالا کر لیا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حضور بتائیں ہماری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کے جو امتی تھے ان لوگوں نے کہا اس عورت کو ہمارے بستی سے باہر کر دو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ تو جانتے ہو ملت کے نوجوانوں، وہ سونپور کے غیرت دار مسلمانوں، حضرت جبریل آئے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبریل نے عرض کی حضور اگر اس سے بڑا گناہگار دیکھنا ہے، اس سے بڑا پاپی دیکھنا ہے، اس سے بڑا شرمناک دیکھنا ہے تو وہ ہے بے نمازی جنہوں نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا ہے، اس عورت سے بڑھ کر کے اس کا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتاؤ مسلمانوں ہمارے گھر میں برکت آئے گی، ہمارے چہرے پہ رونق آئے گی، کریم پاؤڈر لگانے سے تمہارا چہرہ اجل ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھو، ذکر خدا کرو، اللہ کا کرم ہوگا، اس سے تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ تمہیں دنیا کی یہ تمام چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تمہارے چہرے کو روشن فرما دے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم ایسا نیک عمل کر کے تو دیکھیں۔ اب آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ حدیث سناؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ جو غریب صحابی ہیں، اگر وہ کعبہ نہ جا سکیں، وہ حج نہ کر سکیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ کہا او صحابہ سنو، اگر تم حج نہ کر پاؤ، اگر تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم ان کو محبت کی نظر سے دیکھ لو،
اللہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر 2 مرتبہ دیکھے تب؟ آقا نے فرمایا وہ صحابہ اگر 2 مرتبہ دیکھے گا اسے 2 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر 3 مرتبہ دیکھے تب؟ آقا فرماتے ہیں اسے 3 مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ آقا کا کریمانہ شان دیکھو، آقا فرماتے ہیں او صحابہ سنو سنو، ارے جتنی مرتبہ تم اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو گے اتنی مرتبہ اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا ہم گھر میں جنت ہمارے موجود ہے لیکن ہم اس کی عزت نہیں کر پاتے۔ ہم جا کر کے دوسرے دربار میں جنت تلاش کرتے، اجمیر جاتے ہیں غازی سرکار کے، جاؤ، میں اس پر منع نہیں کرتا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ان سے فیض حاصل کرنی چاہیے، لیکن کم سے کم اپنے ماں کا کبھی قدم ہم نے چوما ہے؟ پیر کا ہاتھ تو میں نے کئی مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ چوما ہے، اور جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ہے جنت، کبھی اس قدم کو میں نے چوما ہے اپنے منہ سے؟ کبھی باپ کے ہاتھ کو میں نے چوما ہے؟ ہم سے توفیق نہیں ہوتی ہے، اور ماں باپ سے لڑائی لڑتے ہیں کہ تم نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ کوٹھی یہ زمینیں تمہارے باپ نے بنوا کے تیار کیا ہے، بتاؤ تم اپنے زندگی میں جتنا آج یہ منشی رضا صاحب نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، کبھی ان کے بیٹے اتنا کر کے دکھائیں تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کو تانا دے، کم سے کم وہ اتنا کر کے بتائیں تو۔ آج مکان بیٹوں کے لیے، آج کھیتوں کھلیہان بیٹوں کے لیے، لیکن یہی منشی رضا ہے جب انتقال کر جائیں تو بیٹوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے، لاؤ ماں باپ کے قبر پہ جاؤں فاتحہ پڑھ دوں، سال کیا 2 سال تک نہیں جا پاتے ہیں، یہاں تک کہ نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے ماں باپ کے قبر کو بھول گئے ہیں۔ نوجوانوں یہ ہمارا آپ کا مزاج ہے، آج ہم بمبئی کما کر آتے ہیں، سارا روپیہ ہم بینک بیلنس کرتے ہیں، بیوی کو کھلاؤ پلاؤ، میں منع نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ شوہر بیوی کا حاکم ہوتا ہے، اس کا بھی حق ادا کرے، حق تلفی بیوی کے ساتھ نہ کرے، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی تو حق ادا کرو۔ جس ماں نے ہم کو آپ کو 9 مہینے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، بمبئی سے آؤ تو 1000-2000 ماں کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو، 1500 روپیہ باپ کے ہاتھ میں دے دیا کرو۔ آج پوچھا جاتا ہے تو نوجوان بچے کہتے ہیں گھر میں حضرت گوشت آتا ہے، سبزی آتا ہے اور دیگر تمام سامان بنتا ہے، اس میں بچے بھی کھاتے ہیں، ماں باپ بھی کھاتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں اور مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو کبھی دل آتا ہے کہ لاؤ یہ چیز کھا لو، کبھی اس چیز پہ دل آ جاتا ہے کہ لاؤ سموسے کھا لیں، پکوڑی کھا لیں، چھولا کھا لیں، ہمارا دل آپ کا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ایسے ہی ماں باپ کا بھی دل ہوتا ہے مسلمانوں، ان کو پیسے دے دو اور کہہ دو جو تمہارا دل چاہے وہ کھا پی لو، وہ بھی بازار جائیں گے، دل جو آیا کھانے کے لیے 150 تمہارے کمائی سے اگر کھا لیے ہیں تو الحمدللہ اس کا اجر تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و حشر میں بھی ملے گا۔ اے میرا سنی بھولا مسلمان، آؤ دیکھو باپ یعنی بیٹا کما کے
باہر سے آتا ہے، لاکھوں روپے کما کے آتا ہے، لیکن آنے کے بعد نہ ماں کو سلام کر رہا ہے، نہ باپ کو سلام کر رہا ہے، نہ 1000-2000 تم دے رہے ہو۔ اے ملت کے نوجوانوں، پھر کہتے ہو کہ ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پریشانی تمہارے اوپر آئے گی، تمہارے اوپر دقتیں آئیں گی، یہ مصیبتوں کا سامنا تمہیں کرنا ہوگا۔ ارے بمبئی باہر کہیں بھی سفر کرو، ماں باپ کے ہاتھ میں 1000-2000 دے دیا کرو اور کہو امی جان میں جا رہا ہوں دلی بمبئی کمانے کے لیے، تم ہمارے لیے دعا کرنا۔ ارے ماں تیرے مکان میں بیٹھ کر کے جب ہمارے لیے تمہارے لیے دعا کرے گی تو آنے والی جو بلائیں ہوں گی اللہ ان بلاؤں کو ماں کی دعا سے دور کر دے گا، رفع دفع کر دے گا اور تیری زندگی سکون و اطمینان سے گزرے گی۔ لہذا میرے مسلمانوں، ان تمام باتوں پر ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آج بمبئی ہم جائیں کمانے، خدا نہ خواستہ اگر بیمار پڑ گئے اور بیمار پڑنے کے بعد اگر مہینہ 2 مہینے میں واپس آ گئے، پیسہ نہ کما پائے، گھر پہنچیں گے تو بیوی ہماری بٹوا دیکھے گی، ٹیٹ دیکھے گی، میاں کتنا کما کے لائے ہو۔ اگر بتا دیے ہم بیمار پڑ گئے تو بیوی ہو سکتا ہے 2-4 باتیں بھی ہمیں آپ کو سنائے، لیکن یہی بات ہے جب ماں کے پاس لے کر جاؤ گے، امی سے کہو گے اے امی جان میں بمبئی گیا تھا کمانے کے لیے، میں بیمار پڑ گیا، میں کمائی نہ کر سکا، ماں کہے گی بیٹا اللہ تیری زندگی کو سلامت رکھے اور دوبارہ جائے گا، اس سے بہتر کما کے واپس لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میرے سنی جیالے مسلمانوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ شادی ہونے کے بعد یہ نہ ہو کہ ماں باپ کو بھول جائیں، اور آج یہی حال ہے کہ شادی ہونے کے بعد ہمارا نوجوان طبقہ اپنے ماں باپ کو بھول جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان شراب پینے میں آگے ہے، آج ہمارا نوجوان زنا کرنے میں آگے ہے، آج میرا نوجوان جوا کھیل رہا ہے۔ ارے شرم نہیں آتی ہے؟ ارے مرنا ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اسی قبر میں رہنا ہے، اس قبر میں نہ تیری بیوی کام آئے گی، نہ تیرے بچے کام آئیں گے، نہ تیری دولت کام آئے گی، نہ تیرے پٹیدار کام آئیں گے۔ جو اچھے اعمال لے کر گیا ہے وہی اعمال تیرے قبر میں کام آئیں گے۔ لہذا اس دنیا بھی کماؤ اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی اچھے کام کرو کہ جس سے اللہ و رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر، آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ آج بتاؤ ہم ایک مکان بناتے ہیں، اس میں روشن دان رکھتے ہیں، کھڑکی رکھتے ہیں، دروازہ اور تمام باتیں یعنی قبر میں رکھتے ہیں، یعنی مکان میں، لیکن مسلمانوں قبر میں نہ روشن دان ہوگا، نہ کھڑکی ہوگا، نہ دروازہ ہوگا، وہاں پٹرا لگا دیا جائے گا، جو سوراخ کھلا ہوگا اسے بھی بند کر دیا جائے گا، امام کو بلا کر کے منہا خلقناکم پڑھ دیا جائے گا۔ اس وقت قبر، کالی قبر میں، آج یہاں لائٹ رات میں چلی جائے تو آج ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قبر میں نہ لائٹ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے۔ اچھے اعمال کر لو تاکہ قبر میں تمہیں روشنی کے لیے کام آئے گا، اجالے کے لیے کام آئیں گے، ورنہ اسی قبر میں تڑپو گے، چلاؤ گے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کوئی مدد کرنے نہیں جائے گا، نہ ہم پر کوئی فاتحہ پڑھنے جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنے زندگی میں ایسے کام کر جاؤ تاکہ مرنے کے بعد وہ صدقے جاریہ ہمارے لیے بن جائے، اور جب تک وہ سامان موجود رہے مسجد مدرسہ میں، اللہ اس کے بدلے میں ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے۔ لہذا مسلمانوں اچھے اعمال کرو، اچھی نیکیاں کرو، آج برائیوں سے دور رہو۔ آج ہم دوسری بہن بیٹیوں پر نگاہ ڈالتے ہو،
آقا نے فرمایا کہ زنا کا بدلہ زنا ہے. اگر آج ہم کسی بیٹی بہو پر غلط نظر ڈالتے ہیں اور اس کو اپنا ہم ہوس کا شکار بناتے ہیں تو یاد رکھو کل ہمارے گھر میں بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں. کل کوئی نوجوان ہمارے گھر کا یعنی گھر میں آ کر کے سیندھ لگائے گا، ہمارے بہن بیٹیوں کا یعنی ہوس کا شکار بنائے گا. لہذا مسلمانوں زنا سے توبہ کرو، شراب سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، اچھے اعمال کرو کہ جس سے دنیا آخرت میں ہماری زندگی سنور جائے. نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. آج ہم 50 سال ہو گئے، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمیں غسل کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں وضو کرنا نہیں آتا ہے، ہم نیت باندھنا نہیں جانتے ہیں اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے لگتا ہے واشنگ مشین سے دھل کے آئے. کوئی داغ نہیں ہے تم پہ. مسلمانوں اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھو، وضو کرنے کا طریقہ سیکھو، دین سے جڑو. کیا صحابہ نے کام دنیا کا نہیں کیا ہے؟ کیا پیارے آقا نے دنیا میں کام نہیں کیا ہے؟ دنیا کا کام بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ مذہب اسلام کا پرچار و پرسار بھی کیا ہے. صحابہ نے کام بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے ہیں. یعنی گورنر ہو کر کے، بادشاہ ہو کر کے، ایک کرتے میں ایک لنگی میں پوری زندگی گزار دی، کبھی دولت کے طرف مڑ کے نہیں دیکھا. عمر فاروق اعظم چاہتے تو دولت سے ان کو وزن کر دیا جاتا، اس سے کہیں 4-5 گنا یعنی دولت تھی، لیکن حضرت عمر نے دولت کو ٹھوکر مارا، نبی کے دین کے راستے کو اختیار کیا اور اسی پر آج انشاءاللہ جب وہ قائم رہے تو آج ان کا نام روشن ہے اور صبح قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. اپنے نبی کے امت میں رہ کر کے زندگی ایسے گزارو کہ تاکہ نہ نبی کو دکھ اٹھانی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں تو ہم شرمندہ ہونے پڑے. آج یہ ہاتھ ہمارے قبضے میں ہے، یہ آنکھ ہمارے قبضے میں ہے، یہ پیر ہمارے قبضے میں ہے. آج اس پیر سے چاہیں تو ہم گناہ کر لیں، اس پیر سے چاہیں چل کے تو ہم نیکی کر لیں، اس ہاتھ سے چاہیں تو ہم گناہ کر لیں اور اسی ہاتھ سے چاہیں تو ہم نیکی کما لیں. یہی آنکھ ہے جس سے ہم چاہیں برائی دیکھ لیں، یہی آنکھ سے چاہیں تو ہم نیک چیزوں کو دیکھ لیں. اے ملت کے نوجوانوں، آج یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سب ہمارے قبضے میں ہے، لیکن میدان محشر کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یہ ہاتھ کہے گا مولا میں ان کے قبضے میں تھا، انہوں نے مجھ سے ایسا کام کروایا ہے. یہ پیر گواہی دے گا مولا میں ان کے قبضے میں تھا، میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے. لہذا مسلمانوں اللہ و رسول سے سچی لگاؤ رکھو. دنیا میں آئے ہو تو دنیا کا کام بھی کرو اور شادی جب بھی کرو تو اسلام کے طریقے پر کرو، طرز پر کرو. آج 7,000 8,000 10,000 20,000 ہم ڈی جے پر ناچ پر خرچ کر دیتے ہو، وہی روپیہ اپنے مہمانوں پر خرچ کر دو، وہی روپیہ اپنے عالموں پر خرچ کر دو تو انشاءاللہ تمہارے عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے.